کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ایسی ہستی کا تعین ہو سکتا ہے جس کو پیدائش سے قبل علم دیا گیا؟ حضرات محترم، سوال بہت اچھا ہے، جواب بھی میں اس کا آڈ سا دوں گا۔ جواب آڈ یہ ہے کہ خلقت سے پہلے جب ہم عالم ارواح میں تھے تو ہم سب کو علم دیا گیا تھا، ہم تمام کو علم دیا گیا تھا، اور علم بھی سب سے بڑا دیا گیا تھا۔ اس کو یوم میثاق کہتے ہیں۔ یوم میثاق اللہ تعالیٰ نے تمام اپنی مخلوقات کو جمع کیا، انسانوں کو جمع کیا، ارواح انسانی کو جمع کیا، اور ایک سوال پوچھا، الست بربکم، تو مجھے جانتے ہو، پہچانتے ہو؟ میں ابھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ سب سے بڑا علم تو خدا کو جاننے پہچاننے کا، اور میثاق والے دن تمام انسانوں نے یہ علم حاصل کیا، اور اس علم پہ شہادت دی کہ جب اللہ نے پوچھا الست بربکم قالوا بلی، تو سب نے کہا کہ ہاں۔ اب آپ کو پتہ ہے ہم پہ مصیبت کیا پڑی ہے؟ اسی علم سے پردہ کرنے کی مصیبت آپ پڑی ہے۔ تو ہماری یہ زندگی اسی علم کی جہالت پہ مبنی ہے۔ وہ اقرار جو ہم غلطی سے کر بیٹھے تھے، جیسے قرۃ العین طاہرہ نے بڑے خوبصورت شعر میں، فارسی کا شعر ہے، اس میں یہ بات کہی کہ بجواب طبل الست، تو کہ جب تو نے الست کا نکارہ بجایا، بجواب طبل الست تو ز دلا چکو سے بلا زدم، میں نے ہاں کی ضرب اپنے دل سے لگائی، تیرے جواب میں، الست کے جواب میں، اے میرے رب کائنات، میرا یہ حشر ہو گیا ہے کہ جب سے میں نے بلا کہی ہے، ہم خیمہ زد بدرے دلم سپہ غم و خشم و بلا، تب سے میرے دل کے دروازے پہ غم و خشم و بلا کی فوجوں نے ڈیرے ڈال دی۔ میرے مصائب کی، انسان کے مصائب کی ذمہ داری اسی یوم میثاق پہ، جب ہم نے اللہ سے اقرار وفا کیا، ہم نے کہا کہ کوئی مشکل بات نہیں، اے پروردگار تھوڑی سی جانچ پرکھ کے انسٹرومنٹ دے دے، اب تو چاہے نظروں سے اوجھل ہو یا نہ ہو، ہم اپنی اس ذہانت اور شعور سے ہی تجھے پہچان لیں گے۔ مگر اللہ نے اس پہ ججمنٹ دے، انہ کان ظلوما جہولا، کہ دولت علمیہ تو عطا کر دی، مگر اس کے ساتھ ہی ججمنٹ دے دی کہ انہ کان ظلوما جہولا، یہ ایسا ظالم ہے کہ اپنی اہمیت کو اوور ایسٹیمیٹ کر گیا، یہ ایسا جاہل ہے کہ اتنے بڑے کام کو ہلکا سمجھا۔ اس پوری زندگی میں ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دینے کے لیے، من ربو کا، من ربو کا، زندگی سے گزرتے ہوئے، قبر کے احاطے میں پہنچتے ہوئے، اس نئی ایئرپورٹ پہ جاتے ہوئے جہاں سے ویزا لگنا ہے نئی کائنات کا، ادھر گیلیکسیز آف لائف، ادھر ہیل آف اے لائف۔ ایک سوال، جسٹ ون کوشچن آف پروٹوکول، من ربک، تمہارا رب کون تھا؟ اگر زندگی میں ہمیں اس سوال نے پوزیس نہیں کیا، اگر زندگی میں ہم نے اس سوال کو پوری طرح سوچا سمجھا اور غور اس پہ نہیں کیا، تو قبر میں تو ہم اسی نسبت سے جواب دیں گے جس خواہش کے زیر تسلط ہم نے زندگی گزاری ہو۔ تو جسٹ بی کیئرفل۔ حضور گرامی مرتبت نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک بدو نے پوچھا حضور گرامی مرتبت سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت میں حساب کون لے گا؟ فرمایا اللہ خود۔ بدو ہنسا اور چل دیے۔ حضور نے فرمایا اس کو بلاؤ۔ حیرت کی بات، اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے کہ یہ کیوں اتنا خوش ہوا ہے؟ واپس بلاؤ اسے۔ جب اسے واپس بلایا
تو پوچھا کہ تو ہنسا کیوں؟ فرمایا یا رسول اللہ ہم نے دیکھا ہے کہ زندگی میں جب کوئی عالی ظرف حساب لیتا ہے تو نرم لیتا ہے، اللہ سے زیادہ عالی ظرف کون ہوگا؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو اس بدو کا گمان اللہ پہ کتنا اچھا ہے، اور فرمایا مرتے ہوئے اپنا گمان اللہ پہ اچھا رکھنا۔ تو ہمارے استاد نے تو ہمیں اس طرح کی مدد بھی دی ہے جیسے امتحان میں دوسرے دیتے۔ He is so kind to us. He so desperately loves us. میں سوچتا ہوں، اب آپ ذرا غور کیجئے ایک چھوٹی سی بات، میں اپنے رب کعبہ کی قسم کھا کے آپ سے کہتا ہوں، آج تک میں نے زندگی میں کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا کہ جو محرومی سے خود بھی نکل آیا ہو، جس پر محرومیاں گزری ہوں اور اس کی طبیعت پر مرتے دم تک اس کا اثر نہ رہا۔ اور محرومی ہی ساڈزم ہے، محرومی ہی میسکزم ہے، یہی اذیت پسندی پیدا کرتی، یہی خود اذیتی پیدا کرتی، محرومی ہی آسروں پہ مجبور کرتی، محرومی ہی گلے شکوے کا مزاج پیدا کرتی، محرومی ہی محبت کی طلب دیتی ہے، محرومی ہی نفرت کی اذیت دیتی ہے۔ ایک ہلکی سی ایک انگلی کا کٹ جانا، ایک کان کا چھوٹا ہو جانا، ایک ناک کا موٹا ہو جانا، ایک آنکھ کا ٹیڑھا ہو جانا، تمام زندگی لوگ ان احساسات پہ قابو نہیں پا سکتے۔ The human life is a life of inferiority۔ ہم احساس کمتری سے سفر شروع کرتے ہیں، احساس کمتری میں مر جاتے ہیں، زندگی بھر کبھی توازن اور بیلنس حاصل نہیں کرتے۔ اب ذرا اس ہستی کو دیکھیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا ایسا احساس کمتری تھا جو اللہ نے اس کے باطن پہ نہیں ڈالا؟ ماں نہیں رہی، باپ مرنے زندگی سے پہلے گیا، ماں فوراً چلی گئی، آسرے کے لیے دادا آیا وہ چلا گیا، چچا آیا اتنا غریب کہ اپنی مینٹیننس مشکل ہو گئی، نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی اذیت۔ ہرا کی تفکر میں اس شخص نے، اس کریم نے، وہ کتنا بڑا انٹلیکچوئل ہو سکتا ہے، آپ کیا سوچ سکتے ہیں؟ وہ کتنا ذہین انسان ہوگا، وہ کتنا بڑا عالم اور کتنا بڑا دانشور تھا کہ جس چیز پہ سیگمنڈ فرائیڈ نہیں قابو پا سکا، کارل یونگ نہیں پا سکا، جس پہ مفکرین اثر نہیں قابو پا سکے، جس پہ یان پال سارت نہیں پا سکا، حتیٰ کہ یہ اس عالم زمانہ کا حال تھا کہ مرتے ہوئے بھی پیچھے دیکھ کے چلتا تھا، کوئی مجھے چھری تو نہیں مارنے والا۔ یہ اس علماء اور دانشوران عصر کا حال تھا کہ مرتے ہوئے بھی اپنے ایک اوریجنل خوف سے نجات نہیں پا سکتے۔ اور کیا بات ہے اس ہستی مبارک، یہ تو تفاخر انسان ہے، یہ معیار اعتدال ہے، یہ محمد رسول اللہ۔ آپ یقین جانیں کہ کسی انسان پر اتنی اذیتیں نہ گزری ہوں گی جو محمد رسول اللہ پہ گزری۔ باپ نہیں ہے، ماں نہیں ہے، بہن نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، عمارت نہیں ہے، زندگی ترس رہی ہے ایک روزمرہ کی ایک پل کی خوراک کے لیے، حتیٰ کہ اہل بیت رسول پہ زندگی بہت تلخ ہو تو آپ مکہ کے ایک پہاڑ پہ بلند ہوئے، شاید پیمانہ صبر لبریزی کے قریب تھا، تو آقا و رسول نے آسمان کو دیکھا، متقابل گلہ کیا کہ اے پروردگار، اہل کفر کے بازار خرد و نوش سے بھرے ہوئے ہیں اور آل رسول کے لیے 3 دنوں میں ایک وقت کا کھانا بھی نہیں۔ تو آسمان پہ تڑاکا ہوا، بجلیاں چمکی،
اور پلک جھپکنے میں جبریل امی نیچے آئے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا بات کر دی کہ آسمان کا دل لرز گیا. آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے یا نبی عبد بن جائیے یا نبی بادشاہ بن جائیے. تو حضور فرماتے ہیں کہ جب جبریل یہ کہہ رہے تھے تو انگشت سے زمین کو اشارہ کر رہے تھے اور میں ان کا اشارہ سمجھا اور میں نے کہا میں اپنے اللہ کی ابدیت پر راضی ہوں. میں اپنے اللہ کی ابدیت پر. پھر اس ابدیت کو وہ معراج نصیب ہوئی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الذی مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. تو حضور جہاں تک تو علم کی بات ہے, we are unconscious of the consciousness which was given to us before. ہم اس علم سے بے خبر ہیں. اس علم میں کسی فرد واحد کی تخصیص نہیں تھی. جملہ تخلیقات کو اللہ تعالیٰ نے شعور ذات بخشا, اور نہ صرف شعور ذات بخشا بلکہ عرفان ذات بخشا, اور اس پہ یہ کوشچن کیا کہ الستو بربکم, اور ہم سب نے دیکھتے سوچتے سنتے سمجھتے ہوئے کہا کالو بلا. تو وہ بلا تو ختم ہو